حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام رب العزت سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے والے، کلیم اللہ کا لقب پانے والے، اللہ تعالیٰ کے وہ جلیل القدر رسول ہیں جو بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ قریباً 1520 قبل مسیح کا ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے تقریباً 250 سال بعد پیدا ہوئے۔ روایات کے مطابق آپ کے والد گرامی کا نام حضرت عمران، آپ کی بڑی بہن کا نام سیدہ مریم سلام اللہ علیہا تھا۔ آپ کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام جو نبی مبعوث ہوئے آپ سے چھوٹے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب 7 واسطوں سے آپ کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا رنگ گندمی، بال گنگریالے، قد لمبا اور جسم مضبوط توانا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات چھٹے آسمان پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ جب معراج کی رات سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ عنایت فرمایا گیا تو آپ علیہ السلام نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر بارگاہ الہی میں متعدد بار پیش ہو کر نمازوں کی تعداد میں کمی کروائی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ واحد پیغمبر ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں تمام پیغمبروں کی نسبت زیادہ آیا ہے۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر تقریباً ہر پارے میں موجود ہے، اور جبکہ آپ کا اسم گرامی 36 صورتوں میں 136 بار آیا ہے، جبکہ فرعون اور بنی اسرائیل کے واقعہ کی طرف سے 100 سے زیادہ مرتبہ اشارہ ہوا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کا تذکرہ 3 طرح یعنی مختصر، متوسط اور مفصل طریقے سے متعدد بار آیا ہے۔ مجموعی طور پر ہم قرآن پاک میں بیان کردہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی کو 5 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا دور پیدائش سے لے کر فرعون کے محل میں آپ کی پرورش تک کا زمانہ ہے۔ دوسرا مصر سے آپ علیہ السلام کا نکلنا اور شہر مدین میں نبی حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کے پاس قیام کرنا۔ تیسرا زمانہ آپ کی بعثت، مصر واپسی، فرعون اور اس کے محل تک دعوت دین پہنچانا۔ جبکہ چوتھا زمانہ آپ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کا فرعونیوں سے نجات حاصل کرنا اور فرعون اور اس کے حواریوں کا غرق ہونا، اور وہ تمام واقعات اور حوادث جو بیت المقدس کے راستے میں رونما ہوئے۔ جبکہ آخری زمانہ آپ اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کے درمیان کشمکش اور قوم کی سرکشی کا ہے۔ جناب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح بخاری میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے حوالے سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث پاک نقل کی ہے، جس میں فرمایا گیا کہ موت کے فرشتے کو جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا گیا تو آپ نے فرشتے کو مکہ رسید کیا اور وہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ، آپ نے مجھے ایسے شخص کے پاس کیوں بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور ان سے کہو کہ اپنا ہاتھ بیل کی پیٹھ پر رکھیں۔ جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے، ہر بال کے بدلے
1 سال عمر بڑھا دی جائے گی۔ تب آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے اللہ، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا گیا پھر مرنا ہوگا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تو اب ہی کیوں نہ موت ہو؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں التجا کی کہ مجھے ارض مقدس سے اتنا قریب فرما دے کہ کوئی پتھر پھینکے تو پہنچ سکے، اور آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں راستے کے قریب سرخ ٹیلے کے نیچے ان کی قبر دکھا دیتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر اطہر کی آپ زیارت فرما رہے ہیں، جو بیت المقدس سے تقریباً 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پر ایک صحرا میں واقع ہے۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے وصال مبارک کے حوالے سے ایک روایت بھی نقل کی گئی ہے، جس میں راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے جو قبر کھود رہے تھے۔ اس سے پہلے ایسی خوبصورت، پر رونق اور دلکش قبر آپ علیہ السلام کی نظر سے نہیں گزری تھی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے فرشتوں، یہ قبر کس کے لیے کھود رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے کے لیے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ وہ بندہ تو ہے تو اس قبر میں داخل ہو جا اور لیٹ کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جا اور آہستہ آہستہ سانس لے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور فوراً آپ کا وصال ہو گیا۔ یوں فرشتوں نے آپ کی نماز جنازہ ادا کر کے آپ علیہ السلام کو دفن کیا۔ سیرت نگاروں کے مطابق حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جب وصال با کمال ہوا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 120 سال تھی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ماہ رمضان مبارک کی 21ویں شب کو وصال فرمایا۔ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ جس کی عطا سے، جس کے فضل و کرم کے صدقے اور قربان کہ آج ہم فلسطین شریف میں جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر اطہر پر حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اس جلیل القدر نبی کے صدقے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کرم فرمائے اور ہمیں انبیاء علیہم السلام سے بے پناہ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔